یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ اصل علوم شریعہ 3 ہیں: قرآن، حدیث اور فقہ۔ لیکن ان علوم کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے جیسے دیگر علوم عالیہ یعنی صرف و نحو اور بلاغت وغیرہ کا جاننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح ان علوم شریعہ کے دفاع اور اسلام کی حفاظت کے لیے علم منطق کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے ابتداء میں جب اسلام عربوں سے نکل کر عجم میں آیا تو غیر مسلموں نے منطق اور فلسفہ کا استعمال کرتے ہوئے اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے اور نئے ہونے والے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ تو ہمارے ائمہ اور اسلاف جیسے امام غزالی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ نے اسی منطق اور فلسفہ کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو لاجواب کیا اور اسلام کا دفاع کیا۔ اور جیسے ہمارے کابرین مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا شرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، یہی وجہ ہے کہ ان سارے اکابرین کی کتابیں اس فن کے استعمال سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ متقدمین کے کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں یا حدیث کی کوئی شرح اٹھا کے دیکھیں یا اصول کی کوئی کتاب، تو ان سب میں اس منطق کے اصطلاحات کا بکثرت استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک بندہ علم منطق کو نہ جانتا ہو اور اس فن کے اصطلاحات کو نہ سمجھتا ہو تو وہ اکابرین کے لکھے گئے ایک بہت بڑے علمی ذخیرے سے محروم رہتا ہے۔ اب دوسری بات کہ علم منطق ہے کیا؟ تو دیکھیں